ملت کی وہ غمخوار جماعت چھا گئی، جماعت چھا گئی، جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، بلا شبہ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جو بے نام و نشان ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے بعد چلیے شروع ہوتے ہیں آج کے مسائل۔ آج کے مسائل میں مسافر اور اسی طریقے سے مریض، اس سے متعلق کیا احکامات ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے مسافر کے روزے کا۔ مسافر کو سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ سحری کے وقت حالت سفر میں ہو۔ اگر دن میں سفر کا ارادہ ہو، سحری کے وقت مقیم ہو تو روزہ رکھنا لازم ہے۔ عام طور سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ مسافر کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ سحری کے وقت اپنے گھر اپنے مقام میں ہو، تب بھی یہ بہانہ کر کے روزہ نہیں رکھتے کہ آج میرا سفر ہے اور سفر شروع ہوتا ہے 10 بجے صبح، 9 بجے، 8 بجے، جبکہ سحری کے وقت گھر میں مقیم ہوتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو واضح سمجھ جائیں کہ مسافر کو سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ سحری کے وقت حالت سفر میں ہو۔ اگر سحری کے وقت اپنے مقام پر ہو جہاں سحری کا آپ کو انتظام ہے تو روزہ رکھنا لازم ہے۔ اس سے ہٹ کر یہ ایک تو حکم ہے، اور دوسری چیز ہے کہ اگر سفر مشقت والا نہ ہو تو کوشش کریں کہ روزہ نہ چھوڑیں۔ رمضان کی فضیلت غیر رمضان میں نہیں مل سکتی۔ یہ جائز تو ہے مسافر اگر حالت سفر میں ہو، سحری کا انتظام اس کے لیے مشکل ہو، روزہ نہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن چھوڑ دیتا ہے روزہ تو یاد رکھیں کہ بعد میں رکھ بھی لے، لیکن رمضان کی فضیلت سے وہ رہ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک سفر تھا آج سے بہت پہلے پرانے زمانوں کا۔ وہ سفر ہوا کرتا تھا، اس کے اندر بہت مشقت ہوا کرتی تھی۔ چل کر جائیں یا جانور کی سواری میں جائیں، یا اس سے ہٹ کر ماضی قریب میں بھی اگر دیکھیں تو ٹرین کا ہو یا بس کا، اتنی آسانیاں اس کے اندر نہیں تھی۔ تو اس وقت کچھ تو اس کا بہانہ ہم بنا سکتے تھے، لیکن آج کے سفر تو بہرحال وہ بھی سفر ہے، لیکن مشقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پرانے زمانے اور آج کے زمانے کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو آج کا سفر یہ سفر ہی نہیں مانا جائے گا، مشقت کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اگر سفر کرنے والا واقعتاً سفر کر رہا ہے، اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو کوشش کریں کہ رمضان کا روزہ نہ چھوڑیں۔ دوسرا مریض ہے جس کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اگر روزہ رکھنے سے مرض میں شدت کا اندیشہ ہو، شدت کا خدشہ ہو، یعنی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو روزہ چھوڑ دینا درست ہے۔ جب صحت یاب ہو جائے قضا کر لیں۔ جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے ہی رکھنے پڑیں گے۔ اور جو مریض مرض سے باہر نہ نکل سکے، اس کی امید نہیں ہے، اس کا مسئلہ کل گزر چکا ہے فدیے کے مسئلے میں۔ روزے کی حالت میں بیمار ہو جائیں یا حادثے میں زخمی ہو جائیں تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، بلکہ بہتر ہے بعد میں قضا کر لیں
یہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ آج تو حالات بہت خراب چل رہے ہیں۔ کل ہی ایک ڈاکٹر صاحب میرے سے یہ بات سنا رہے تھے کہ ایک صاحب ہیں، مولانا ہیں، ان کی کلینک میں آئے تو بی پی اتنی لو ہو چکی ہے کہ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ میں نے تو ان کی امید چھوڑ دی کہ شاید یہ بچ پائیں گے، حالانکہ نوجوان ہیں، لیکن بعد میں کہا کہ خدا کرتے کرتے ان کی بی پی بحال ہوئی، تو اس کے بعد اس حال میں بحال ہوئی ہے کہ ان کو روزہ افطار کرانا پڑا۔ تو اگر شدت ہے مرض میں تو پھر ان کو روزہ توڑنا جائز ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت کے روزہ رکھنے سے اگر خود یا اسے یا بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ بچے کو دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ رکھے اور دودھ کی کمی کی وجہ سے بچے کو نقصان کا اندیشہ ہو تو بھی روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ اب ایک مسئلہ ہے، مسافر کسے کہتے ہیں؟ بعض احباب بہت چھوٹے سے سفر کو بھی سفر کہتے ہیں، حالانکہ ہے سفر، لیکن شریعت کے نظر میں جو مسافرت کے احکام اس کے اوپر اپلیکیبل ہوتے ہیں، اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، تو وہ شریعت کی نظر میں کون سا سفر ہے؟ سفر شرعی 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کو پر مانا جائے گا۔ 77 یعنی 70 پر 7 کلومیٹر کے بعد یہ سفر شرعی مانا جائے گا۔ اگر کوئی 70 کلومیٹر کے دوری پر جائے وہ مسافر نہیں ہے شریعت کی نظر میں۔ اسی طریقے سے 75 کلومیٹر سے پہلے یعنی 77 کلومیٹر سے پہلے اگر کوئی اپنا سفر ختم کر رہا ہے، اس سے آگے جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو پھر وہ مسافر نہیں ہے۔ 77 کلومیٹر کے بعد آدمی مسافر ہو جاتا ہے، جیسے ہی 77 کلومیٹر ہو۔ تو چلتے چلتے میں یہ بات بھی آپ سے عرض کر دوں، اگر 15 دن کا ارادہ ہو تو پھر وہ آدمی مقیم مانا جائے گا۔ جو 77 کلومیٹر پار کر کے آپ جس مقام پر جس شہر میں جانا چاہ رہے ہیں، اگر وہاں آپ کا ارادہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ہے تب آپ وہاں مسافر مانے جائیں گے۔ اگر آپ کا ارادہ وہاں 15 دن سے زیادہ رہنے کا ہے، قیام کا ہے، تو پھر آپ وہاں مسافر نہیں مانے جائیں گے، مقیم مانے جائیں گے۔ اور اس کو جو ہے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ حاملہ کو حمل کے دوران، اسی طریقے سے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، اور مریض کو مرض کے دوران، اور بہت زیادہ بڑھاپا ہے کسی کو تو اس کے لیے، اور جہاد میں معاملہ بہت گرم چل رہا ہے تو جہاد میں اگر مجبوری ہے نہیں رہ سکتے روزہ تو اس کو بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ تو آئیے اب آج کی دعائیں اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ مسنون دعاؤں کا جو ہم روزانہ آپ کو درس دے رہے ہیں، امید ہے کہ آپ وہ مسنون دعائیں روزانہ ایک ایک کم از کم یاد کر رہے ہوں گے۔ ویسے یہ ایسی عام دعائیں ہیں، ہر مسلمان کو یاد تو رہتی ہی ہیں، ہم تعلیم کے طور پر آپ کے سامنے اس کا تذکرہ دوبارہ سے کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ اب آج کی دعا ہے آئینہ دیکھنے کی دعا۔ آئینہ یعنی مرر، اپنا چہرہ جو دیکھتے ہیں، اس آئینے میں دیکھیں تو کیا دعا پڑھیں؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ تو نے میری شکل کو خوبصورت بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ یا اللہ جیسا میرا ظاہر ہے ویسا باطن بنا دے۔ اللہ اگر قبول کر لے تو کتنا زبردست ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کرم ہوگا۔ دیکھیے بعض لوگ اس میں اشکال کرتے ہیں، اگر کسی کا رنگ کالا ہو یا بھلے سے کوئی آدمی لوگوں کی نظر میں بدصورت ہو تو اب وہ اشکال کر سکتا ہے، جی میں تو ہوں ہی بدصورت، لوگ میری شکل کا مذاق اڑاتے ہیں، تو لہذا میں کیوں کر یہ دعا پڑھوں؟ اللہ نے کہاں مجھے اچھی شکل والا بنایا، خوبصورت بنایا؟ اللہم حسنت خلقی، اے اللہ تو نے میری شکل کو خوبصورت بنایا، حالانکہ میں تو کالا ہوں، میری ناک بھونڈی ہے، اور نہ جانے لوگ مجھے جو ہے بدصورت مانتے ہیں۔
تو یہ دعا میرے اوپر کیسے فٹ ہو سکتی ہے؟ تو میرے دوستو بزرگوں، اصل میں خوبصورتی ناک کے اونچا ہونے یا رنگ کے گورا ہونے یا اسی طریقے سے اور کسی چیز کا نام حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت میں خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا، خوبصورت سانچے میں ڈھالا۔ کیا مطلب ہے؟ خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے چہرے میں، اس کے اعضائے بدن میں عدل کا قائم رکھنا، یعنی جہاں جو چیز رکھنا ہو اللہ نے رکھی ہے۔ اب دیکھو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے پوری دنیا کے اندر جو کوئی آدمی پیش کر سکے کہ اسے ناک کی جگہ آنکھ ہے، آنکھ کی جگہ ناک ہے، اور اسی طریقے سے منہ کی جگہ کان آ گئے، کان کی جگہ منہ چلا گیا، ایسا تو نہیں ہے۔ کان کی جگہ کان ہے، الحمدللہ تم خوبصورت ہو۔ ناک کی جگہ ناک ہے، الحمدللہ تم خوبصورت ہو۔ آنکھ کی جگہ آنکھ ہے، بھلے سے ایک آنکھ کیوں نہ ہو، الحمدللہ تم خوبصورت ہو۔ منہ کی جگہ منہ ہے، الحمدللہ تم خوبصورت ہو۔ تو یہ ہے خوبصورتی کی ڈیفینیشن، تفصیل۔ یہ اور بات ہے، رنگ کالا ہونا، گورا ہونا، یہ خوبصورتی کا معیار نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ خوبصورتی تبھی مانی جائے گی کہ آدمی کی آنکھ کی جگہ آنکھ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا۔ دیکھو، گورے پن کا اگر نام خوبصورتی ہوتی تو پھر گورے پن کا نام اگر خوبصورتی ہوتا تو پھر ہر آدمی گورا ہو تبھی خوبصورت مانا جاتا۔ لیکن بہت سارے کالے ایسے ہیں، سانولے ایسے ہیں جو صورت کے لچھن میں اور صورت کے نور میں گوروں سے زیادہ ان کے چہرے پر مٹھاس ہوتی ہے۔ اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر گورے پن کو معیار بنا جائے خوبصورتی کا تو پھر تو میرے دوستو بزرگوں، اصل خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کر دی ہے۔ آنکھ، کان، ناک، منہ، اس کے اعضائے بدن کو اس کی جگہ پر فٹ کر کے، یہ اصل خوبصورتی ہے۔ لہذا یہ نہ سمجھے کوئی کالا میں کیوں دعا پڑھوں جبکہ میں کالا ہوں، کوئی بدصورت ظاہر میں لوگ جسے کہتے ہیں وہ یہ نہ کہے کہ میں بدصورت ہوں، میں کیوں کہوں اللہ سے اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ تو نے مجھے خوبصورت بنایا۔ تو ہر آدمی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ہی بنایا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اگر کوئی کالا ہو، سولا ہو، اکثر و بیشتر مائیں اپنی بچیوں کو لے کر پریشان ہوتی ہیں، میری بچی کالی ہے، سولی ہے اور تھوڑا سا قبول صورت ہے یا بد صورت ہے، لہذا کیسے اٹھے گی۔ تو اس فکر میں پتہ نہیں کتنے بیوٹی پارلروں کا چکر کاٹتی ہیں، روزانہ کا جو ہے ان کا شیڈول ہوتا ہے بیوٹی پارلروں کا چکر کاٹنا، اور اسی طریقے سے گورے پن کے لیے نہ جانے کتنے ڈاکٹروں کے پیچھے اپنے لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں۔ میں ایسی ماؤں سے گزارش کرتا ہوں، ایسی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، وضو کا پانی تہجد کے وقت یہ آپ کے لیے بہترین علاج ہے۔ جو ماں بہن باوضو رہنا سیکھ لے، نمازی ہو، تلاوت کرنے والی ہو، باوضو رہتی ہو، وضو کا پانی لاکھ بیوٹی پارلروں کے لوشن سے اس کے لیے بہتر ہے۔ وضو کا پانی چاہے وہ گوری نہ ہو لیکن اس کے چہرے پر جو لچھن کھلتا ہے اور خوبصورتی اللہ تبارک تعالیٰ جو نور دیتے ہیں، وضو کا، نماز کا، سجدوں کا نور، میرے دوستو یہ کسی لوشن سے، کسی کریم سے اور کسی بیوٹی پارلر سے ہرگز نہیں مل سکتا۔ اس بات کو نوٹ کر لیں۔ تو اب آگے چلیے، مسئلہ آگے کا، روزے کے دوران خون، انجیکشن، ڈرپ اور انہیلر کا استعمال۔ روزے کے دوران اگر کسی مریض کو خون دینے کی ضرورت ہے تو خون دینا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اتنا خون دینا جس سے روزے دار کو کمزوری لاحق ہو، یہ مکروہ ہے، نہیں دینا چاہیے، خامخواہ روزے پر اثر نہیں لگوانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر روزے کے دوران خون لگوانے کی ضرورت ہو، ڈرپس چڑھانے کی ضرورت ہو، باٹل چڑھانے کی ضرورت ہو خون کی، تو خون لگوا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طریقے سے خون کا سیمپل دینا کسی کی ٹیسٹنگ کے لیے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور انجیکشن لگوانا، روزے میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ انجیکشن چاہے مزل میں یعنی پٹھے میں لگائیں یا آپ جو ہے وین جسے کہتے ہیں رگ میں،
اس پر لگائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لے سکتے ہیں۔ البتہ انجیکشن چاہے کسی مریض کے لیے ہو یا طاقت کے لیے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ بغیر کسی ضرورت کے روزے کا احساس نہ ہونے کے لیے کوئی آدمی طاقت کا انجیکشن لے، محض طاقت حاصل کرنے کے لیے، اگر طاقت کا انجیکشن لگوایا تو یہ روزہ مکروہ ہوگا، روزے کے اجر میں کمی واقع ہوگی۔ اسی طریقے سے مریض روزے کی حالت میں ڈرپ لگوا سکتا ہے، اس میں مختلف قسم کے انجیکشن بھی ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت صرف کمزوری دور کرنے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ڈرپ لگانا یہ مکروہ ہے۔ اب اہم مسئلہ ہے انہیلر کا استعمال۔ دمے کے مریض یا جس کو سانس میں تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آج تو سانسوں کا اتنا ڈیمانڈ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں سانسیں دی ہیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ آج سارے ملک کے اندر سانسوں کی کمی ہے، سانسوں ہی کا رونا رویا جا رہا ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سانس کو اتنا فری آف کاسٹ کیا ہے، آدمی روزانہ ہزاروں مرتبہ سانس لے لیتا ہے، لیکن اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اب سمجھ سکتے ہیں کہ سانس کتنی بڑی دولت ہے۔ لوگ ہندوستان میں، ہمارے شہروں میں مارے مارے پھر رہے ہیں مصنوعی آکسیجن کے لیے اور آکسیجن کے سلنڈر کے لیے، سب جگہ یہی ہے۔ پرانے دوست اب دور ہو رہے ہیں اور اپنے غیر ہو رہے ہیں، اس لیے کہ صاحب سانسوں کا مسئلہ ہے۔ اسپتالوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اپنوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اور ملک کے ملک پریشان ہیں۔ اور آج ہی یہ پتا چلا کہ ہمارے ہندوستان کے جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے پیش نظر پڑوس ملک پاکستان نے بھی وہاں سے آکسیجن، پی پی کٹ اور نہ جانے بہت ساری چیزیں دینے کی جو ہے انہوں نے پہل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک نیتی کو قبول فرمائے۔ حالانکہ وہ لوگ، ان لوگوں کو بھی وہاں ضرورت ہے، لیکن چونکہ مسلمان ہے اس کا دل ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے تئیں نرم ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ ہم اس موقع پر پڑوس ملک پاکستان کے ان احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایسے ماحول میں جہاں اپنا نہیں ہے، غیر ہو چکا ہے، اپنے پڑوس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو سانس کی تکلیف اور دمے کے مریض کے لیے روزے کے دوران انہیلر کا استعمال، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انہیلر میں یا اس آکسیجن میں تھوڑی بہت دوا پائی جاتی ہے جو پمپ کرنے کی صورت میں حلق کے اندر جاتی ہے۔ دوائی اندر جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے افراد جب تک مکمل ہو، یعنی جب تک وہ ان کی طبیعت مکمل بہتر نہ ہو جائے، یا جب تک ممکن ہو، انہیلر کے استعمال کے بغیر روزہ رکھیں۔ لیکن جب مجبور ہو جائیں تو بعد میں انہیلر استعمال کریں، ان کا روزہ تو ٹوٹ گیا، یا روزہ نہ رکھیں، ہو سکتا ہے بعد میں فوت شدہ روزوں کی قضا رکھ لیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی وجہ سے غسل واجب ہوا، اب یہ بھی اہم مسئلہ ہے، ہر 10 میں سے 2 یا 3 کو پیش آنے والا مسئلہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ آج بھی سوال آیا ہوا ہے مسئلے سے متعلق۔ اگر کسی وجہ سے غسل واجب ہو، غسل کا کرنا ضروری ہے، اور سحری کا وقت کم ہے، تو لوگ پوچھ سکتے ہیں کیا غسل کے کیے بغیر سحری کھا سکتے ہیں؟ ہاں، اسی حالت میں وضو کر کے یا ہاتھ منہ دھو کر روزہ رکھ سکتے ہیں، سحری کر سکتے ہیں، درست ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ کی سحری ختم ہو، اول وقت میں نماز سے پہلے جلد از جلد غسل کر لیں۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنے سے بھی سحری ہو جائے گی، روزہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے زکام لگا ہے کسی کو، اور اس زکام کو دور کرنے کے لیے عام دوائیں جو استعمال ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا پاؤڈر ہے یا سفوف ہے جس کو سونگھا جائے تو پھر زکام اس کا کم پڑتا ہے، تو اس پاؤڈر کو سونگھنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا لازم ہوگی۔ اگر صرف خوشبو سونگھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، دوا استعمال نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ عطر وغیرہ جیسی کوئی دوا ہے،
تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے روزے دار کے منہ میں اگر تھوڑے آنسو داخل ہو جائیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر آنسو کافی زیادہ جمع ہو گئے، اس نے انہیں حلق میں اتار لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جب کلی کی جائے وضو میں یا ایسے ہی کلی کی جائے اور کلی کرنے کے بعد منہ کے اندر تری جسے کہتے ہیں بھیگا پن، منہ اندر کچا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی رہے جیسا نظر آتا ہے، تو اگر روزے دار اگر اسے نگل جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تاہم احتیاط کرنا چاہیے، جب بھی آپ وضو کے موقع پر یا ایسے ہی کلی کریں، منہ میں پانی لیں تو کلی کا پانی تھوکنے کے بعد 1-2 مرتبہ تھوڑا اور جو ہے کھکار کر کے تھوک دیں تاکہ شبہ ختم ہو جائے اور آدمی پریشان نہ ہو۔ تو یہ ہے کلی، چونکہ ہم ہر وضو میں کرتے ہیں تو اس کا احتیاط کریں، لیکن جب آپ کو یقین ہو کلی کا تقریباً پانی منہ میں باقی تھا، اس کو میں نے نگلا ہے، تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ میں اس حالت میں کہہ رہا ہوں کہ کلی کا پانی مکمل تھوک دینے کے بعد منہ میں تھوڑا جو ٹھنڈک باقی رہتی ہے، یہ ٹھنڈک ہے، اصل میں وہ پانی نہیں ہے، پانی کے اثر سے تھوک ٹھنڈا ہو جاتا ہے اندر، تو اس کا وہ اثر ہوتا ہے۔ پھر بھی احتیاطاً 1 سے 2 مرتبہ تھوک دے تو اس کا شبہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مزید ایک دعا، مصیبت اور پریشانی دور کرنے کی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار میں اپنے لیے آپ کی نازل کردہ ہر بھلائی کا محتاج ہوں۔ دیکھو مصیبتیں تو چل رہی ہیں، پریشانیاں تو چل رہی ہیں، اور ہر پل تقریباً انسان مصیبت اور پریشانی میں گھرا ہوا رہتا ہے، تو آدمی جب بھی اسے کوئی مصیبت لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، اور اس کو جو ہے دور کرنے کی نیت سے دعا پڑھے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ اب کل آپ کے سامنے نفل نمازوں کا بیان ہوا تھا کہ نمازیں کب کون سی پڑھنا چاہیے۔ آج کے اس سبق کے آخر میں وہ اوقات کو سمجھ جائیں جن اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، منع ہے۔ یہ 3 اوقات ہیں، 3 اوقات میں ہر قسم کی نماز پڑھنا منع ہے۔ کوئی بھی فرض، نفل، واجب یا سجدہ تلاوت ان اوقات میں نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 طلوع آفتاب سن رائز کے وقت، نمبر 2 زوال کے وقت، نمبر 3 غروب آفتاب سن سیٹ جسے کہتے ہیں جب سورج ڈوبنے لگے۔ اس کے علاوہ مکروہ اوقات یہ ہیں، یہ وہ اوقات ہیں جن میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر کے فرض پڑھ لینے کے بعد غروب آفتاب تک، ان 2 اوقات میں کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ واجب نماز مثلا قضا پڑھ سکتے ہیں، جنازہ پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ خوب یاد رکھیں، ایک ہوتے ہیں مکروہ اوقات اور ایک ہے ممنوع اوقات۔ ممنوع اوقات میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ 3 ہیں، طلوع آفتاب سن رائز جسے کہتے ہیں جب سورج غروب جو ہے طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، اور دوسرا وقت ہے زوال یعنی کھڑی دوپہر، سورج بالکل سر پر ہو، اور تیسرا وقت ہے غروب آفتاب جب سورج ڈوبنے کا وقت ہو، اس وقت میں نماز نہ پڑھیں۔ یہ ممنوع اوقات ہیں۔ مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر کے فرض پڑھ لینے کے بعد غروب آفتاب تک، ان اوقات میں نفل نماز نہ پڑھیں، لیکن ان اوقات میں قضا، واجب اور جنازہ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا ایک اہم نماز ہے تراویح۔ یہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، بغیر عذر کے چھوڑنے والا یہ گناہ ہے، گناہ گار ہوگا۔ سب سے پہلے سنت کا درجہ سمجھ جائیں۔ سنت کہتے ہیں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو، طریقے کو۔ امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ سنتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سنت ہے جو عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ضرور بغیر کسی ضرورت کے، یعنی شدید ضرورت ہے، یا گاڑی چھوٹ رہی ہے
یا کوئی مرض ہے، مسافر ہے، تو آدمی یہ سنت چھوڑ سکتا ہے، سفر میں اس کے لیے ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ بھی رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن عام دنوں میں آدمی کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، آدمی مقیم ہے، سنت مؤکدہ نمازیں چھوڑتا ہے تو وہ آدمی گناہگار ہوگا۔ تو یاد رکھیں تراویح سنت مؤکدہ ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ بیمار ہو سخت، آپ مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو، یا یہ کہ بہت ہی ضرورت آپ کو کوئی پیش آ گئی تو اس وقت تراویح کی نماز آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ حالات تو ریئر آتے ہیں ہمارے اوپر، کبھی کبھی آتے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے رمضان کے موقع پر ہم یہاں جو ہے تراویح کو یکسر ختم کر دیتے ہیں۔ اب لاک ڈاؤن کا موقع ہے، فرض نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پورا اہتمام ہونا چاہیے تراویح کی نماز کا۔ تراویح کی نماز آپ پوری پڑھیں 20 رکعت، چاہے چھوٹے چھوٹے سورے کیوں نہ ہو، زیادہ دیر نہیں لگتی اگر آپ اپنے گھر میں بھی پڑھیں۔ اصل میں یہ ہے کہ دل کے اندر شوق ہو، ارادہ ہو، جذبہ ہو تو آدمی کے لیے کوئی چیزوں بوجھ نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تراویح کی نماز پڑھنے والا بنائے۔ تو یہ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، یاد رکھیں 20 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ تراویح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، 1400 سالہ امت کی تاریخ میں 20 رکعت ہی ادا کی جاتی رہی ہے۔ لہذا تراویح یہ 20 رکعت ہی کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 20 رکعت سے ہٹ کر 8 کو تراویح کہے تو وہ تراویح نہیں مانی جائے گی۔ یہ تاثر غلط ہے کہ 20 تراویح حضرت عمر نے شروع کی۔ اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں، تراویح حضرت عمر نے شروع نہیں کی، بلکہ اس سے پہلے بھی 20 رکعت ہی پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر نے پھر کیا شروع کیا اس کو سمجھے۔ تراویح 20 رکعت تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ تراویح کو مستقل باجماعت پڑھنا یہ حضرت عمر نے شروع کیا، مستقل باجماعت، ورنہ تو بغیر جماعت کے ہر آدمی آزادی سے، ہر صحابی اپنے اپنے طور پر 20 رکعت نماز روزانہ کی تراویح پڑھتے تھے، لیکن حضرت عمر نے مستقل باجماعت پڑھنا شروع کروایا۔ ہر مسجد میں پڑھنا یہ حضرت عمر کے زمانے سے ہے۔ تراویح مستقل باجماعت پڑھنا حضرت عمر کے زمانے سے، ہر مسجد میں پڑھنا حضرت عمر کے زمانے سے، پورا مہینہ پڑھنا حضرت عمر کے زمانے سے، تراویح میں مکمل قرآن پڑھنا یہ حضرت عمر کے زمانے سے۔ یہ 4 چیزیں حضرت عمر کے زمانے سے ہیں، ورنہ 20 رکعت یہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، یہی سنت مؤکدہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے چلو جی ہم مان لیتے ہیں 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں، لیکن تراویح کو باجماعت نہیں پڑھیں گے، ہر مسجد میں نہیں پڑھیں گے، پورا مہینہ نہیں پڑھیں گے، اس میں مکمل قرآن نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ تو عمر کی جاری کی ہوئی سنت ہے، ہم کیوں عمل کریں؟ تو یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق نبی کا عمل بھی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی سنت ہے، اسی لیے ہم اہل السنت والجماعت ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کا راستہ بھی ہمیں پیارا ہے، اس پر بھی ہم عمل کرتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو تراویح اور تہجد میں فرق کرنا نہیں آتا، بعض لوگ اس پر مصر ہیں، تہجد کی 8 کو لے کر تراویح کی 20 پر فٹ کر دیتے ہیں، اور اس پر جو ہے باویلا مچایا جاتا ہے کہ دیکھو جی تراویح کی اصل نماز تو 8 ہے لیکن ان لوگوں نے 20 کر دی۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم بھی تو انسان ہیں، افطاری کھانے کے بعد ہمارا من بھی تو آرام کرنے کا چاہتا ہے، ہمارا من بھی تو لیٹنے کا چاہتا ہے، ہم کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ کی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالیں؟ نہیں، ہمیں معلوم ہے، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، پورے عالم کے اندر یہ سنت رائج ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک الحمدللہ ہر ملک کے اندر یہ سنت رائج ہے، وہ 20 رکعت والی سنت ہے، ہم کیوں اس کو چھوڑ دیں؟ یہ تو واقعتاً سنت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ تو لہذا نماز تراویح اور نماز تہجد الگ الگ نمازیں ہیں۔ تراویح کو قیام رمضان کہتے ہیں،
اور تہجد کو قیام اللیل کہتے ہیں. اس فرق کو سمجھے. من صام رمضان ومن قام رمضان، دو چیزیں ہیں. جو آدمی روزہ رکھے رمضان کا، جو آدمی رات کا قیام کرے ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حدیث میں آیا. تو دن کے سیام کو یعنی رات کے قیام کو تراویح کہتے ہیں، قیام رمضان کو تراویح کہتے ہیں، اور قیام اللیل کو تہجد کہتے ہیں. من قام رمضان مطلب تراویح ایمانا و احتسابا، جو آدمی تراویح ایمان و احتساب کے ساتھ رکھ کرے، عمل کرے اس پر، اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو لہذا اس فرق کو سمجھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف 3 رات تراویح کو باجماعت مدینہ منورہ میں ادا فرمایا. پھر اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے. لیکن تہجد کی فرضیت اس سے پہلے ہی مکہ مکرمہ میں منسوخ ہو چکی تھی، یہ سمجھ جائیں. تو لہذا تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھنا ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہے. اور حضرت عمر نے اس کو جاری نہیں کیا 20 رکعت کو، یہ تو مستقل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. حضرت عمر کے دور میں تراویح کو مستقل باجماعت پڑھنا، ہر مسجد میں پڑھنا، پورا مہینہ پڑھنا، اور تراویح میں قرآن پڑھنا، یہ جاری ہوا. اور دوسرا مسئلہ ہے تراویح میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ان ام الناس فی المصحف. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم امام بن کر قرآن پاک دیکھ کر پڑھائیں. قرآن پاک دیکھ کر پڑھانا اس کی اجازت نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی. اور ایک مسئلہ ہے، اب لاک ڈاؤن کے موقع پر جہاں مساجد میں مسجدیں تقریباً بہت محدود نمازیوں کے لیے اجازت ہے، تو بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں 10 پارے 15 پارے کے حافظوں کو لے کر نماز پڑھ رہے ہیں. اچھی بات ہے، لیکن اس مسئلے کا لحاظ رکھیں کہ ہمارے پاس نابالغ کی امامت جائز نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ان ام الناس فی المصحف ونہانا ان یؤمن الا المحتلم. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم امام بن کر قرآن دیکھ کر پڑھائیں، اور ہمیں یہ حکم دیا کہ بالغ ہی امامت کرے، جو میچیورڈ ہو چکا ہو، بالغ ہو چکا ہو، ایسا ہی امامت کرے. تو یہ تراویح سے متعلق چیزیں ہوئی. اور تراویح کی اجرت امام صاحب کو ہدیہ، انشاءاللہ اس پر کل مستقل بات ہوگی، چونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر جو ہے زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے دوران اور ایک مسئلہ تراویح سے متعلق سمجھیں، تسبیح تراویح. ہر 4 رکعت کے بعد نمازی کو اختیار ہے، چاہے تو تسبیح کرے، چاہے اللہ کی حمد و ثنا کرے یا درود پڑھے، چاہے تو خاموش بیٹھے، اگلی رکعت کا انتظار کرے. اس دوران کوئی بھی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. آج کل جو تسبیح رائج ہے، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت، یہ جو پڑھتے ہیں التزام کے ساتھ، یہ اس کو ضروری سمجھنا یہ غلط ہے. ہر مسجد کے اندر بورڈ رکھا ہوا ہوتا ہے تسبیحات تراویح. یاد رکھو، اسے تسبیحات تراویح کا نام نہیں دے سکتے، آپ کو اختیار ہے. آپ جو آواز سے پڑھیں، آہستہ پڑھیں، ذکر کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں. تراویح اصل میں راحت سے پڑھی جانے والی نماز کا نام ہے، لیکن ہمارے پاس جتنا جلدی اور جتنا بے اطمینان کی کیفیت میں نماز ہو اسے کہتے ہیں تراویح. اگر کوئی امام صاحب تراویح کو راحت سے پڑھائیں، اطمینان سے پڑھائیں، تو کل ہی سے دوسرے ہی دن سے وہاں کی تقریباً 80% مصلیوں کی آبادی گھٹ جاتی ہے، اس لیے کہ امام صاحب کو تراویح پڑھانا نہیں آتا. حالانکہ صاحب تراویح تو راحت والی نماز ہے، راحت سے پڑھنا چاہیے. تو بہرحال ہر 4 رکعت کے بعد جو تربیحہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو اختیار ہے، یا تو یہ تسبیح پڑھیں، یا تو درود پڑھیں، یا کوئی اللہ کی حمد و ثنا کریں. جو کچھ بھی ہو اس کا جو ہے آپ حضرات اہتمام کریں. اس کو ضروری سمجھنا یہ اچھا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کوئی چیز اور اس کو ہم شریعت میں ضروری سمجھے تو یہی چیز بدعت ہو جاتی ہے، اس کا ترک لازم ہوتا ہے.
اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ محمد سلمان صاحب انہوں نے ایک سوال کیا تھا، کیا روزے کی حالت میں کرونا ویکسین لگا سکتے ہیں؟ الحمدللہ اس کا جواب تو ایک کلپ کی شکل میں بہت عام ہوا ہے، لوگوں نے بہت اسے دیکھا ہے، اور جو رمضان کورس متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جس سے ہم اور آپ استفادہ کر رہے ہیں، اس کے اندر حضرت نے لکھا ہے کہ روزے کے دوران روزے کی حالت میں کرونا ویکسین لگا سکتے ہیں۔ اور ایک صاحب نے سوال زکوٰۃ کے متعلق کیا ہے، کیا شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر مستحق ہو تو لہذا یہ مسئلہ بھی گزر چکا ہے۔ جو مسائل آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں ذرا اس کو غور سے سنیں۔ تو شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کورس ہمارا شروع ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر جو ہے صرف اس کو آن کر کے رہ جاتے ہیں اور باتوں میں لگ جاتے ہیں، تو یہ مسائل جو شروع میں آ چکے ہیں دوبارہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لہذا جو مسائل جو چیزیں ہم بول رہے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو دھیان سے سنیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے جو اوقات قبول کر رہا ہے یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالی ان اوقات کو کامیاب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اے باری تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ عالم کے اندر کرونا کا وبائی مرض پھیل رہا ہے، یا اللہ تو اسے ختم فرما۔ یا اللہ ہم مانتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، میرے مولا اس کو ختم فرما۔ یا اللہ کمزور ایمان والے ہیں، کمزور جسم والے ہیں، یا اللہ ان بیماریوں کی تاب نہیں لا سکتے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو صحت مند ہیں ان کی صحت میں برکت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ہے ان کے درجات کو بلند فرما۔ روزانہ بہت سارے احباب کے انتقال کی خبریں ہم سن رہے ہیں، یا اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے کورس میں شامل ہیں یا اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورت میں پیدا فرما۔ یا اللہ جن کے توجہات اور جن کے توسط سے یا اللہ یہ کورس شروع ہوا ہے، میرے شیخ مکرم مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، یا اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے کاموں کو قبول فرما، چاروں طرف سے آپ کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد۔